السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ آف سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کا ٹاپک ہے آب زمزم کی مکمل تاریخ۔ چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پہاڑی کے قریب مکہ میں چھوڑ آئے تھے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے تنگ کیا تو حضرت بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے کی پیاسی حالت نہ دیکھ سکیں اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگیں۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مقام پر لٹا دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر مارے۔ پاؤں کی ایڑیاں لگنے سے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک کنواں نکال دیا جو آب زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کنویں کا کافی مدت گزرنے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ آب زمزم کو بند کیوں کر دیا گیا تھا، کیوں اسے بند کیا اور پھر اسے کنویں کو کھودنے والا کون تھا۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک بیان کرنا بہتر سمجھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد بے شمار ہوئی۔ وہ مکہ مکرمہ کے علاوہ حجاز میں بھی ان کا چرچا ہو گیا۔ ان کے ایک بیٹے کے گھر ایک بیٹا ہوا جس کا نام کیدار تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان کے بیٹے کا نام معد اور اس کے بیٹے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹے کا نام نذر تھا۔ نذر کی نسل میں سے قریش بن مالک کو جنم دیا گیا۔ یہ فہر بن مالک کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ قریش کی بے شمار اولاد ہوئی جو کہ کافی قبیلوں کے اندر پھیل گئی تھی۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا قصہ بھی بہت مشہور ہوا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مناف، ایک کا نام ہاشم اور ہاشم کی شادی مدینے کے نامی گرامی سردار کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ ان کے گھر ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اس لڑکے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے والد کا وصال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے سردار بن گئے۔ ہاشم کے بیٹے کی پرورش مدینہ منورہ میں کی جا رہی تھی۔ جب مطلب کو ان کے جوان ہونے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنے پاس لانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کر مکہ آئے تو لوگوں نے سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو جمع کیا اور سب کو علم میں لائے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ ہر کوئی اس کو مطلب کا غلام کے نام سے ہی پکارتے تھے، اس لیے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کوئی شیبہ کو عبد المطلب کا نام سے بلانے لگا۔ اس طرح عبد المطلب کا ان کا لقب پڑ گیا۔ اس سے مراد ہے کہ مطلب کا غلام ہے۔ آج بھی ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کو اسی نام سے یاد کرتا ہے۔ بہت ہی کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا کا اصل نام جانتے ہیں۔ عبد المطلب کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے پیدا کیے۔ ان کے نام حضرت عبداللہ، حمزہ، ابو طالب، عباس، ابو لہب، حارث، زبیر اور عبد الرحمن تھے۔ ان میں سے عبداللہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سب سے حسین و جمیل عبداللہ تھے۔ مکہ پر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا عروج تھا۔ وہ بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کرنا شروع کر دی تھی۔ ان کے قبیلے کا سردار مزاز بن عمرو تھا جو کہ ایک اچھے آدمی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو منع کیا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان کے قبیلوں والوں نے اپنے سردار کی کوئی بات نہ مانتے ہوئے بے حرمتی سے باز نہ آتے تھے۔ مزاز بن عمرو اپنے قبیلے والوں سے مایوس ہوا۔ اس نے بیت اللہ سے سارا سامان نکلوا کر آب زمزم میں دفن کر دیا اور اس کنویں کو مٹی سے بھر کر خود وہاں سے کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اس طرح وہاں کنووں کا نام و نشان ایسا ایسا مٹ گیا۔ اس کے بعد بنو خزانہ نے بنو جرہم کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ بنو خزانہ اور قصہ کے دور میں لڑائی گزر گیا تھا۔ اس کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آیا۔ یہ کنواں کافی عرصہ قبیلہ جرہم کے سردار مزاز کے دور سے بند پڑا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کھدوایا۔
کسی کو اس کنویں کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ یہ کنواں کس جگہ پر واقع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ ایک نیک پرہیزگار بزرگ حضرت عبد المطلب کے خواب میں آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، آب زمزم کے کنویں کو کھود دو۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو آدمی نے بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ یہ خواب مسلسل 3 راتیں چلتا رہا۔ تیسری رات وہ آدمی پھر میرے خواب میں آیا، پھر میں نے وہی الفاظ کہے جو کہہ کر وہ چلا جاتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا آب زمزم کہاں واقع ہے؟ اس نے بتایا کہ آب زمزم کا وہ کنواں ہے جو حاجیوں کی پیاس مٹاتا ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ کہاں واقع ہے؟ اس نے کہا جس جگہ کوڑا کرکٹ پڑا ہے، اس کوڑے کے گرد خون ہے اور ایک کوا اس خون کو اپنے چون سے کھا رہا ہوگا۔ کنواں اسی جگہ موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہ اس آدمی کے بتائے ہوئے مقام پر گئے تو وہاں گندگی میں ایک کوا اپنی چون سے خون پی رہا تھا۔ اس جگہ ارد گرد بڑے بڑے بت تھے۔ لوگ اپنی منتیں مانتے اور ان بتوں کے بڑے بڑے جانور قربان کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ خون انہی جانوروں کا تھا۔ عبد المطلب کو پوری طرح یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں مجھے 3 دن سے مسلسل خواب آتا رہا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس وقت قریش قبیلہ عروج پر تھا۔ حضرت عبد المطلب کے اپنے ہی رشتہ داروں نے عبد المطلب کو ایسا کام کرنے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عبد المطلب کو کہا، تم ہمارے خداؤں کو ختم کر کے اس جگہ پر ایک کنواں کھودنا چاہتے ہو۔ قریش والوں کا یہ الفاظ سن کر عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو کہا، اے بیٹا تم ان کو روک رکھو، میں جلدی سے اس کی کھدائی کرتا ہوں۔ مجھے جو حکم ہوا ہے میں اس وقت تک چین نہیں بیٹھوں گا جب تک میں حکم خداوندی کو پورا نہ کر لوں۔ قریش کے بار بار اصرار کرنے پر باوجود بھی عبد المطلب نے کنویں کی کھدائی کا کام نہ چھوڑا۔ آخرکار عبد المطلب نے کنویں کا کھدائی مکمل کر لی۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ جب قریش والوں نے کنواں دیکھا تو آپ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ دادا حضرت اسماعیل کا کنواں ہے، اس کنویں میں ہم بھی آپ کے برابر کے شریک ہوں گے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبداللہ عبد المطلب نے کہا، میں آپ کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ یہ بات سن کر قریش والے اور بولے کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ تم کسی سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد کی ابن حریم کا کاہنہ کا فیصلہ کروانے کا بہترین سمجھا۔ یہ کاہنہ ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ یہ سارے کاہنہ سے فیصلہ کروانے کے لیے شام کی طرف چل دیے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ حضرت عبد المناف کا لشکر تھا۔ باقی سب قبیلوں کی ایک ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس دور میں حجاز اور ملک شام کا درمیانی حصہ صحرا پر موجود تھا۔ وہاں کسی جگہ بھی پانی نہ مل سکا۔ ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ سب لوگوں کے پیاس سے برا حال ہو گیا۔ ان لوگوں کو یہ شک ہو رہا تھا کہ اب ان کی موت ہو جائے گی۔ انہوں نے قریش کے لوگوں سے پانی کی طلب کرنے کی درخواست کی۔ قریش کے لوگوں نے ان لوگوں کو پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ عبد المطلب اپنے لشکر کی یہ پیاسی حالت دیکھی تو اپنی اونٹی کی طرف آئے اور ان کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب اس پر سوار ہوئی تو اونٹنی اٹھی اور اونٹنی کے پاؤں مارنے سے وہاں ایک جگ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے یہ اللہ کی قدرت دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر عبد المطلب بھی اپنی اونٹی سے نیچے آ گیا، سب نے پانی پیا۔ پھر عبد المطلب کے قبیلے نے دوسرے لوگوں سے کہا کہ تم بھی آؤ، سیر ہو کر پانی پی لو، اور وہ آئے اور انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ انہوں نے کہا، اے عبد المطلب، تو ہم نے یہ پانی ہم کو پلا کر ہمارا دل جیت لیا ہے۔ اب تو ہر حال میں آب زمزم تمہارا ہی بنتا ہے، ہم کبھی بھی اس کے بارے میں تم سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ قریش کے لوگوں کو علم میں بات آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ عبد المطلب کے حق میں دے دیا تو اب کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب نے کنویں کو مزید کھودنا شروع کر دیا۔ اس کھدائی کے دوران کنویں سے سونا، چاندی، تلواریں اور بے شمار دولت برآمد ہوئی۔ جب قریش نے یہ سب دیکھا تو ان کی نیت میں بے ایمانی آ گئی۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے کہا، آؤ 5 تیروں کا کوڑا ڈالتے ہیں۔ انہوں نے 5 تیروں کا کوڑا ڈالا۔ انہوں نے 2 تیر کعبہ کے نام پر رکھے، 2 تیر عبد المطلب کے نام اور 1 تیر قریش کے لوگوں کے نام رکھے۔ جب کوڑا نکلا تو جتنی بھی دولت تھی وہ کعبے کے نام نکل آئی۔ تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام اور قریش کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی کے نام پر نہ نکلے۔ اس طرح وہ فیصلہ کیا گیا۔ عبد المطلب نے کعبہ کی دیواروں کو
سونے سے تیار کروا دیا۔ جہاں کہا جاتا ہے کہ آب زمزم کی کھدائی کرتے ہوئے عبد المطلب نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس کھدائی کا سارا کام میرے لیے آسان فرما دے، میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ جب کنویں کی کھدائی کی گئی تو ان کو خواب میں حکم ہوا اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، وہ عبداللہ کے صدقے کے لیے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا جب عبد المطلب اپنی منت کو بھول گئے تھے۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا خواب دکھایا گیا جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اپنی مانی ہوئی منت کو پورا کرو۔ عبد المطلب نے ایک مینڈا کو ذبح کیا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پھر خواب میں یہ بتایا گیا اس سے بڑی منت پوری کرو۔ اس بار عبد المطلب نے ایک بیل کی قربانی دی۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو۔ پھر انہوں نے اونٹ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر ان کے خواب میں کہا گیا اس سے بڑی قربانی دو۔ عبد المطلب نے دریافت کیا اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کر دو، جس طرح تو نے کنویں کی کھدائی کرتے ہوئے منت مانی تھی۔ اس طرح عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میں فلاں وقت پر یہ منت مانگنی تھی، اب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی منت پوری کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم میں سے اپنے والد کی منت پوری کرنے کے لیے کون قربان ہونا چاہتا ہے؟ عبداللہ نے اپنے باپ کو کہا اے ابا جان، میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے آپ کا جو جی کرتا ہے، جس طرح ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں۔ عبد المطلب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ عبد المطلب عبداللہ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ انہوں نے بچے کو قربان کرنے کے لیے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس بچے کے نام قرعہ نکلے گا وہ ذبح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کر دوں گا۔ جب قرعہ نکلا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو بھائیوں نے مل کر اپنے والد سے بھائی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے جسم پر بے شمار زخم آئے۔ یہ داغ مرتے دم تک حضرت عبداللہ کے جسم پر موجود رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دوران بنو مخزوم کے لوگوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اس طرح اس کی والدہ کی زندگی خراب ہو جائے گی کہ آپ اپنے خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس کا فدیہ عطا کریں۔ اس کا فدیہ یہ مقرر تھا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں اور دوسرے کاغذ کے ٹکڑے پر حضرت عبداللہ کا نام درج کر دیا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ قرعہ کس کا نام نکلتا ہے۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکل آتا ہے تو 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکل جاتا۔ یہ قرعہ نکالتے نکالتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ عبداللہ کے والد کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کی خاطر 100 اونٹوں کے قرعہ والی پرچی کو پسند فرما لیا۔ عبد المطلب نے جب 100 اونٹ قربان کیے تو سب انسانوں، پرندوں اور جانوروں کو کھلی اجازت دی گئی کہ جس کا جی چاہے اونٹوں کا گوشت سیر ہو کر کھائے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ عبد المطلب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آدمی کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کرنے کے طریقوں کو اپنایا تھا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ قربان کیے جاتے تھے۔ 100 اونٹ قربان کرنے کے بعد یہ رسم عرب میں عام علاقوں میں ہو گئی۔ اس وقت یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ آدمی کا فدیہ 100 ہوگا۔ جب یہ ذکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں سے ہوں، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ قریش کے نوجوانوں میں حسین و جمیل تھے۔ ان کے حسن پر قریش کی لڑکیاں فدا تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی شادی عبداللہ سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کو چنا۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ عبداللہ کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی کے ساتھ شادی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ خاتون ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک جانے مانے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سنا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر رونما ہونے والے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ ان کے والد کے چہرہ مبارک سے نور چمک رہا ہوگا۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہی آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہوں گے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے کہا اگر تم میرے سے شادی کرتے ہو تو میں تم کو اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنی تمہاری جان کے بدلے تمہارے باپ نے قربان کیے تھے۔
عبداللہ نے جواب دیا کہ میں اپنے والد گرامی کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کی رضا میں راضی ہوں، جہاں وہ کہیں گے اسی جگہ شادی کروں گا۔ آخرکار ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی شان دنیا میں سب سے انسانوں سے نرالی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔